ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ استقبال کو آئے اور نہ جائے تو رابعہ کا طواف کرنے۔ یہ رابعہ کون ہے؟ رنگ کالا ہے، قد ناٹا ہے، پیوندار کپڑے ہیں، لیکن راتوں کو سوتی نہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ اور یہاں حال کیا ہے؟ قوم کی بچیاں نیٹ پر، انٹرنیٹ پر، مسلم بچیاں بیٹھ کر دوسروں کو نکاح کی دعوت دے رہی، موبائل پر لمبی لمبی گفتگو، اور یہ سارے خرافات سیریل سکھا رہے ہیں۔ کوئی تمہارے گھر آ کر کے زنا کی دعوت نہیں دیتا، کوئی تمہارے گھر آ کر کے زنا پہ تقریریں نہیں کرتا کہ چلو اٹھ کر کے برائی کرو۔ یہ کہاں سے یہ لعنت آ رہی ہے؟ یہ لعنت صرف اور صرف سیریل، فلمیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آ رہی ہے۔ ان سیریلوں کے اندر ایسی ایسی گڑی ہوئی کہانیاں اور داستانیں بتائی جاتی ہے کہ اس میں معاذ اللہ ایک ننن اپنی بھاوج کو، ایک بھاوج اپنی ننن کو سپورٹ کرتی ہے، اور یہ فکر دی جاتی ہے کہ دیکھو دیکھو جس طریقے سے مرد کئی عورتوں سے رابطہ کرتے پھرتے ہیں، کئی عورتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ویسے عورتیں بھی کئی مردوں سے رابطہ کر لیتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ کوئی دوسری عورت تو کر سکتی ہے، کلمہ پڑھنے والی عورت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میرے رسول نے ایک کلمہ پڑھنے والی عورت کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے۔ میری بہنوں، تم وہ ہو کہ تمہاری شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کی ہے۔ پورے قرآن میں آپ کو کہیں سورۃ الرجال نہیں ملے گی، لیکن آپ کو پورے قرآن میں سورۃ النساء ملے گی۔ اللہ نے عورتوں کے نام سے قرآن کے اندر سورت نازل فرمائی۔ سورۃ النور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ سورہ نساء میں اللہ نے عورتوں کے مرتبے کو بیان فرمایا۔ سورہ آل عمران اور سورہ مریم کے اندر اگر عورت کے حوالے سے دیکھا جائے کئی صورتیں عورتوں کے حوالے سے ہے، لیکن اللہ اکبر آج عورتوں نے معاذ اللہ رب العالمین جانور سے بھی زیادہ اپنے آپ کو گرا لیا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے آج ایک چیز ہے، فیشن کے نام پر دنیا جو چاہے تم سے کروا لے۔ یہ فیشن نہیں ہے، فیشن اس کا نام نہیں ہے، یہ گندگی ہے، نفسانی خواہشات ہے، یہ گندگی ہے، یہ غلاظت ہے۔ اس کی طرف نہ جاؤ، اس سے تمہاری نسلیں برباد ہوگی۔ زنا کی پیداوار نہ ماں کا وفادار ہے، نہ باپ کا وفادار ہے، نہ ملت کا وفادار ہے، نہ مذہب کا وفادار ہے۔ کیا سمجھتے ہو کب تک کہ تم رنگریلیاں کرتے رہو گے؟ اپنے حسن کا ناجائز فائدہ کب تک اٹھاتے رہو گے؟ جب تک جوانی ہے تبھی تک نہ، لیکن یہ جوانی 16 سال سے لے کر 40 سال کے درمیان ہوتی ہے، اس کے بعد جوانی چھین لی جاتی ہے دنیا کے آوارہ مردوں پر، لالچ کی بنیاد پر۔ کبھی زیورات کی لالچ، کبھی بائک پر گھومنے گھمانے کی لالچ، کبھی لمبی کاروں کی لالچ، کبھی دولت کی لالچ۔ عورتوں کو مرد لالچ دے دے کر کے، محبت کے بلند بانگ دعوے کر کر کے تمہارے لیے یہ کر دیں گے، تمہارے لیے وہ کر دیں گے، تمہارے لیے ایسا کر دیں گے، تمہارے لیے ویسا کر دیں گے۔ قوم کی بچیاں بھولی ہوتی ہے، عورتیں نادان ہوتی ہے، اپنے مستقبل کا فیصلہ کر نہیں پاتی، محبت کے جھانسوں میں آ کر کے وہ ان نفس پرستوں کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ لیکن ان مردوں کا حال بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے باغ میں کھلے ہوئے پھول پر بھورا آ کر بیٹھتا ہے تو پھول کو یوں لگتا ہے یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، لیکن پھول پر بیٹھنے والا بھورا جیسے اس کا رس چوس لیتا ہے پھر دوبارہ دوسرے پھول کا رخ کرتا ہے، اس کی طرف تک کر بھی نہیں دیکھتا۔ جب پھل جوس پھول کا رس چوسنے کے بعد پھول کو احساس ہوتا ہے ہائے میری رگوں سے تو میرا خون نکل گیا، اب میں مرجھا جاؤں گا، لیکن اس وقت کا احساس اس پھول کو مرجھانے سے نہیں روکتا، اس پھول کی موت سے اسے نہیں بچاتا۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، اے کنیزان فاطمہ، اے زینب کی شہدائیوں، اسی طرح آج کل کے مردوں کا حال ہے کہ گل پر جس طرح
بھورا رن چوس کر کے رس چوس کر کے بھاگ جاتا ہے، اسی طرح عصمتوں کو لوٹ کر کے یہ مرد پھر کسی دوسرے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، ساری زندگی آنسو بہا کر، قوم میں رسوا ہو کر، تمہیں کچھ نہیں ملتا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر کوئی زیور کا لالچ دے تو میں تمہیں بتا دوں زیور قیمتی نہیں ہے، سونے کی حیثیت کیا ہے میں آج آپ کو بتا دوں۔ سونے کی حیثیت، گولڈ سب کے لیے قیمتی ہے، نہیں، کوئی قیمت نہیں اس کی۔ جس کے دل میں اللہ بس جائے، رسول بس جائے، اس کے لیے کوئی قیمت نہیں۔ محبوب الہی کا اصل نام سید محمد ہے، بدایوں میں پیدا ہوئے، جوانی کی ابتدا ہے۔ سید محمد جسے بعد میں دنیا نے محبوب الہی کہا، جسے دنیا نے بعد میں محبوب الہی کہا، ابتدائی جوانی دوستوں نے کہا سید محمد غربت کی چکی میں کب تک پسو گے، چلو فلاں جنگل کے اندر ایک پہاڑ ہے، وہاں ایسا پتھر ملتا ہے کہ اگر لوہے کو لگا دو تو سونا بن جاتا ہے۔ سونا بنانے کا طریقہ وہاں ہے، سونا بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ سید محمد جسے دنیا نظام الدین اولیاء کہتی ہے، دوستوں کے ساتھ نکلے، کیوں؟ سونا حاصل کریں گے، گولڈ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، خوب مالدار ہو جائیں گے، اور پھر دنیا کے اندر ہم سے زیادہ عیش کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ دلی کی سرزمین پر پہنچے اور پھر وہاں سے سونا بنانے کی جگہ پر جہاں طریقے بتائے جا رہے تھے، جہاں پتھر مل رہے تھے، ادھر پہنچنے لگے، گزرنے لگے۔ رستے میں ایک کٹیا ایک فقیر کی تھی، وہ فقیر کوئی معمولی فقیر نہیں تھا۔ دنیا کے فقیر مانگنے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ مانگنے نہیں بلکہ دینے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ فقیر کون تھا؟ وہ فقیر وہ تھا جس کو دنیا بابا فرید الدین گنج شکر کے نام سے جانتی ہے۔ فرید کی کٹیا کے قریب آئے، چہرہ دیکھا تو کہا کہ پتہ نہیں وہ سونا بنانے کا طریقہ بتانے والا کیسا ہوگا، اسے دیکھ کر تو اللہ یاد آتا ہے، اسے دیکھ کر تو یار کی یاری یاد آتی ہے۔ رک گئے، دوستوں سے کہا چلے جاؤ، میں بعد میں تمہارے پیچھے آتا ہوں۔ اس فقیر نے ایسا دل چھینا کہ ہمیشہ کے لیے نظام الدین کو اپنی زلفوں کا اسیر بنا لیا۔ رات و دن اب کبھی اس کا پانی اٹھاتے ہیں، کبھی لوٹا رکھتے ہیں، کبھی طہارت کے لیے ڈھیلے رکھتے ہیں، کبھی گدڑی پھیلاتے ہیں، کبھی کپڑے دھلتے ہیں۔ رات و دن اس فقیر کی محنت ہے۔ کئی سال گزرے، دوست جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ سید محمد جو اللہ اکبر نظام الدین سونا بنانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے بدایوں سے ہمارے ساتھ دلی آیا تھا، وہ برتن دھل رہا ہے۔ دوستوں نے دور سے دیکھا، کہا سید محمد دیکھ ہمارے پاس تھیلے کتنے ہیں، توڑے کتنے ہیں۔ دیکھا تو سب کے پاس اتنے تھیلے تھے اور سب میں سونا بھرا تھا۔ اٹھ کر کے گئے، کیا ہوا؟ کہا سونا بنانے کا طریقہ مل گیا، دیکھ ہم کتنے مالدار ہو کر آئے۔ جوانی کے ایام تھے، دل میں خیال آیا میں کہاں آ کر کے پھنس گیا، کاش ان کے ساتھ چلا جاتا تو مجھے بھی سونا بنانے کا طریقہ مل جاتا اور دنیا کے اندر میں بھی مالدار ہوتا، میرا بھی محل ہوتا، ماں کے ساتھ بڑی اچھی زندگی گزرتی۔ اللہ اکبر، دل میں خیال آنا تھا۔ پیر روشن ضمیر ہوتا ہے۔ بابا فرید نے اندر سے آواز دی، سید محمد کہاں؟ لبیک کہتے ہوئے اندر پہنچے، کہا بیٹے استنجا کی حاجت ہے، جا ڈھیلا لے کر کے آ۔ اللہ اکبر، ڈھیلا لینے کے لیے گئے، جس مٹی کے ڈھیلے کو ہاتھ لگایا وہی سونا بن گیا۔ اسے پھینکا، دوسرے کو ہاتھ لگایا، سونا بن گیا۔ تیسرے کو اس کو پھینکا، تیسرے کو ہاتھ لگایا، سونا بن گیا۔ ہاتھ لگایا، سونا بنا، پھینکا، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ اندر سے آواز آئی، بیٹے اتنی دیر کیوں لگاتا ہے، جلدی سے ڈھیلا لاتا کیوں نہیں تاکہ میں فارغ ہو جاؤں۔ آ کے ہاتھ باندھ کے کہتے بابا جس ڈھیلے کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونے کا ہو جاتا ہے، فرمایا وہی لے کر کیا استنجا تو کر لوں۔ محبوب الہی نے جب کہا حضور آپ ہی نے تو مسئلہ بتایا ہے کہ سونے کے ڈھیلے سے استنجا نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو مٹی ہی کا چاہیے۔ فرمایا نادان، جو ڈھیلا سونے کا استنجا کے قابل نہیں ہے اس سے دل کیوں لگاتا ہے؟ دل لگانا ہے تو مدینے کے تاجدار سے لگا لے۔ کس سونے
जिससे इस्तिंजा भी जायज नहीं है। किसको दिल में बिठाया है जो पाक भी नहीं कर सकता इस्तिंजा से? किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। आओ अपने अमाल का एहतिसाब करो ऐ मेरी कौम की बेटियों। जेवरात कीमती नहीं है, जेवर खो जाए तो बाजार में मिल जाते हैं, इस्मत लुट जाए तो बाजार में नहीं मिलती, हया लुट जाए तो बाजार में नहीं मिलती। इंसान अगर एक दरख्त के नीचे शराफत की जिंदगी गुजार ले तो भी उसकी इज्जत के डंके बजते हैं। लिबास कीमती नहीं, लिबास पर इज्जत का सौदा। सरकार गरीब नवाज एक ड्रेस एक जुब्बा संजर से पहनकर चले थे। 97 साल की उम्र में वफात पाई, विसाल किया, दूसरा जुब्बा कभी बनाया ही नहीं। जिस वक्त तख्ते पर लिटाया मेरे ख्वाजा को, उनका कुर्ता उतारा गया तो उस कुर्ते का वजन 23 किलो का हो गया। वो कुर्ते का वजन 23 किलो का क्यों था? पूरी जिंदगी एक कुर्ते पर गुजारी, जहां से फटता पेवन लगाते, जहां से फटता पेवन लगाते, जहां से फटता पेवन लगाते, पेवन दर पर इतने पेवन लगे कि असल कुर्ता तो दिखता ही नहीं था, पेवन ही नजर आते थे। और बार बार पेवन की वजह से उस कुर्ते का वजन 23 किलो का हो गया था। नहीं देखते, बड़े बड़े बादशाह कीमती लिबास पहनते थे, आज कब्रों का निशान भी नहीं। एक कुर्ते पे जिंदगी गुजारने वाला ख्वाजा, जिस जब देखो वहां पर भीड़ नजर आती है, हाथ फैलाकर लोग खैरात मानते हैं। अरे जरा गौर तो करो, तो लिबास कीमती नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत कीमती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना।